بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عثمان خطرہ سلیم الطبع نیک نفس و پاک باز تھے۔ ایام جاہلیت میں عرب کا ہر بچہ مست خرابات تھا، لیکن ان کی زبان اس وقت بھی باؤ افغانی کے ذائقے سے نا آشنا تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسی چیز پینے سے کیا فائدہ جس سے انسان کی عقل پر فطور آ جائے۔ ذلیل و کم رتبہ آدمی اس کو مضحکہ بتائے اور نشے کی حالت میں ماں بہن کی تمیز بھی باقی نہ رہے۔ اس فطری پاکیزگی کے باعث ان کا لب و دل بالکل صاف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ و تلقین نے بہت جلد توحید کا نقش ثبت کر دیا، اور ارباب سیر کا بیان ہے کہ اس وقت تک صرف 13 صحابہ ایمان لائے تھے۔ سن 5 نبوی میں بلائے شان اسلام کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ملک حبش کی راہ لی۔ حضرت عثمان بن مظعون اس بے خانمہ گروہ کے امیر تھے۔ ایک عرصے تک وہاں مقیم رہنے کے بعد اس غلط افواہ کی بنا پر تمام قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے، پھر واپس تشریف لائے، لیکن جب مکے کے قریب پہنچ کر خبر بے بنیاد نکلی تو سخت پریشان ہوئے، کیونکہ دوبارہ اتنی دور جانا بھی دشوار تھا، اور دوسری طرف مکے میں داخل ہونے سے مشرکین کا خوف امن گیر ہوتا تھا۔ غرض اسی کشمکش میں جہاں تک پہنچے تھے وہیں رک گئے، اور جب ان کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے اپنے مشرک اعزاء و احباب کی پناہ میں مکہ پہنچ گئے تو وہ بھی ولید بن مغیرہ کی حمایت حاصل کر کے مکے میں داخل ہوئے۔ ولید بن مغیرہ کے اثر نے گو حضرت عثمان کو اذیتوں سے محفوظ کر دیا تھا، تاہم وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور دوسرے صحابہ کو مبتلا مصیبت دیکھ کر اس ذاتی راحت و اطمینان کو گوارا نہ کر سکے، اور ایک روز خود بخود اپنے نفس کو ان الفاظ میں ملامت فرمائی: افسوس، میرے احباب اور خاندان والے راہ خدا میں طرح طرح کے مصائب برداشت کر رہے ہیں، اور میں ایک مشرک کی حمایت میں اس چین اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم، یہ میرے نفس کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس خیال نے انہیں بےتاب کر دیا۔ اسی وقت ولید بن مغیرہ کے پاس پہنچے اور فرمایا: اے ابو عبد شمس، تمہاری ذمہ داری پوری ہو چکی۔ اس وقت تک میں تمہاری پناہ میں تھا، لیکن اب خدا اور اس کے رسول کی حمایت میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ میرے لیے رسول خدا اور ان کے اصحاب کا نمونہ کافی ہے۔ ولید نے کہا: شاید تمہیں کسی نے اذیت پہنچائی؟ بولے: نہیں، اصل یہ ہے کہ اب مجھے خدا کے سوا اور کسی کی حمایت درکار نہیں۔ تم ابھی میرے ساتھ خانے کعبہ چلو، اور جس طرح تم نے میری حمایت کا اعلان کیا تھا اسی طرح اس کو واپس لینے کا اعلان کر دو۔ غرض ولید نے اصرار سے مجبور ہو کر ان کی خواہش کو مجمع عام میں بیان کیا۔ حضرت عثمان بن مظعون نے کھڑے ہو کر اس کی تصدیق کی اور فرمایا: صاحبو، میں نے ولید کو نہایت ہی باوقار اور مہربان پایا، لیکن چونکہ اب مجھے خدا کے سوا اور کسی کی حمایت پسند نہیں ہے، اس لیے میں خود ہی اس بارے احسان سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون اس اعلان کے بعد لبید بن ربیعہ کے ساتھ قریش کی ایک مجلس میں تشریف لائے۔ لبید چونکہ اس زمانے کا مشہور شاعر تھا، اس لیے اس کے پہنچتے ہی شعر و شاعری شروع ہو گئی۔ اس نے جب اپنا قصیدہ سناتے ہوئے یہ مصرع پڑھا: خدا کے سوا تمام چیزیں باطل ہیں، تو حضرت عثمان بن مظعون نے بے اختیار داد دی کہ تم نے سچ کہا، لیکن جب اس نے دوسرا مصرع پڑھا: تمام نعمتیں یقیناً زائل ہو جائیں گی، تو بول اٹھے کہ جھوٹ کہتے ہو۔
اس پر ایک دفعہ تمام مجمع نے ان کی طرف نگاہ غضب آلود ڈال کر لبید سے اس شعر کو مکرر پڑھنے کی فرمائش کی۔ اس نے اعادہ کیا تو حضرت عثمان نے پھر پہلے متحرکہ کی تصدیق اور دوسرے کی تکذیب کر کے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، جنت کی نعمتیں کبھی زائل نہ ہوں گی۔ لبید نے خفیف ہو کر کہا، گروہ قریش، خدا کی قسم تمہاری مجلس کا یہ حال نہ تھا۔ اس اشتعال انگیز جملے سے تمام مجمع میں برہمی پھیل گئی اور ایک بدکار نے حضرت عثمان کی طرف بڑھ کر اس زور سے تماچا مارا کہ آنکھ زرد ہو گئی۔ لوگوں نے کہا، عثمان تم ولید کی حمایت میں نہایت معزز تھے اور تمہاری آنکھ اس صدمے سے محفوظ تھی۔ بولے، خدا کی حمایت سب سے زیادہ باامن وزیر عزت ہے، اور جو میری آنکھ صحیح تندرست ہے وہ بھی اپنے رفیق کے صدمے میں شریک ہونے کی مستثنا ہے۔ ولید نے کہا، کیا اب بھی تم میری پناہ میں آنا قبول کرتے ہو؟ فرمایا، میرے لیے صرف خدا کی پناہ کافی ہے۔ حضرت عثمان ایک عرصے تک مکے میں صبر و سکون کے ساتھ مظالم برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حضور نے عموماً تمام صحابہ کرام کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے اور اپنے اعزت سے اس طرح مکے کو خالی کر دیا تھا کہ ان کے خاندانوں کا ایک ممبر بھی وہاں رہنے نہ پایا اور تمام مکانات بند کر دیے گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔